باب من کرہ ان یبیع حاضر لباد باجر، جس نے اجرت لے کر بستی والے کو باہر والے کا مال بیچنا مکروہ رکھا ہے، یعنی دلالی نہیں کر سکتے وہاں پر. حدثني عبد الله بن صباح حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یبیع حاضر لباد وبه قال ابن عباس، یعنی دلالی کے لیے منع کیا گیا ہے یہاں. باب لا یشتری حاضر لباد بالسمسرۃ، سمسرہ یعنی دلالی کے ساتھ. وکرہہ ابن سیرین وابراہیم للبائع والمشتری. قال ابراہیم ان العرب تقول، عرب کہا کرتے تھے بع لی ثوبا، کہ مجھے خرید دو کپڑا، وہی عن الشراء، اور اس کا معنی ہوتا تھا خریدنا. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بزنس کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے فلاں اور فلاں چیز خرید دو، تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. وہ جو بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اچھا مال ڈھونڈے گا، وہ اپنی محنت کا اجر لے لے گا. لیکن ایسی صورت میں کہ جب درمیان والے شخص کی کوئی محنت نہ ہو اور صرف ایک یعنی مشورہ ہی ہو، تو وہ طریقہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو نقصان پہنچتا ہے، بیچنے والے کو اور خریداروں کو بھی. یہ جو بیچ کا پرسن ہے جسے مڈل مین کہتے ہیں، یہ کردار ادا کرنا صرف قیمتوں کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنی ابن جریج عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبتع المرء علی بیع اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، ولا تناجشوا، اور تناجش نہ کرو، ولا یبیع حاضر لباد، کوئی شہر کا رہنے والا نہ بیچے باہر سے آنے والے کے مال کو. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نہینا ان یبیع حاضر لباد، ہمیں روکا گیا ہے کہ کوئی شہر کا رہنے والا کسی باہر سے آنے والے کی طرف سے خرید و فروخت کرے. باب النہی عن تلقی الرکبان وان بیعہ مردود لان صاحبہ عاص عاصم، قافلوں سے جا ملنے والوں کی ممانعت اور یہ کہ وہ بیع مردود ہے کیونکہ اس کا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے. اذا کان بہ عالما، جبکہ وہ جانتا ہو، وہو خداع، کہ وہ دھوکا ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ بیچ کے جو ایسے دلال ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس دفعہ تو مارکیٹ کا ریٹ بہت ہی ڈاؤن ہے اور تم کیا آگے جاؤ گے، تکلیف کرو گے، ہمیں بیچو اور واپس جاؤ. اور وہ اس طرح دھوکے سے ان سے سستی چیز لیتے ہیں، حالانکہ مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، اور پھر یہاں لا کر چیز کو مزید مہنگا کر کے بیچتے ہیں. تب ان لوگوں کی بیچ میں کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف ایک دھوکا، کہ وہ آنے والوں کو دھوکا دے کے ان کا مال وصول کر لیتے ہیں اور ادھر شہر والوں کو دھوکا دے کے ان کی قیمتیں بڑھا کر اس چیز کو بیچ ڈالتے ہیں. اگر یہ دلال بیچ میں سے نکل جائیں اور فیئر ڈیلنگ ہو تو کیا ہو، آنے والا اپنی مرضی کے ساتھ جو سامان لاتا ہے لائے، اور خریدنے والے اپنی مرضی کے ساتھ خریدیں، اور اس کے ساتھ کمپٹیشن اور بھی ہو، دوسرے لوگ بھی آئے ہوں، تو چیزیں بہتر دام لوگوں کو سپلائی ہو سکتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کی قیمت خرید میں اضافہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بیچ میں چینل پڑتے ہیں اور جتنے زیادہ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں، اتنی ہی ہر ایک کا اپنا اپنا کمیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کمیشن بڑھتے بڑھتے چیزیں جو ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یعنی کمیشن اس چیز پر تو لیا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان کی حقیقی محنت ہو، لیکن کمیشن صرف اس دھوکہ دہی پر لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وان یبیع حاضر لباد. حدثني عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا. یہ پیچھے گزر چکے. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها ساعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے. ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق، اور مت جا کے ملو سودے کو یہاں تک کہ بازار میں لے آیا جائے. یعنی راستے سے جا کے مت خرید لو یہاں تک کہ وہ سارا مال جو ہے وہ مارکیٹ میں منڈی میں پہنچ جائے. جب وہاں پہنچ جائے تو چاہے بلک میں خریدو، چاہے پرچون ہے یا تھوک، کسی بھی طرح پھر خرید سکتے ہو، لیکن راستے میں سے جا کے مت خریدو. باب منتہی تلقی، کتنی دور تک جا کے ملا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو کیا اب بھی نہ ملے، یا بازار کے اندر پہنچ جائیں تو پھر ہی جا کے خرید سکتے ہیں.
یعنی اس کی پھر حدود مقرر کی گئی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نتلقى الركبان، ہم قافلوں کو جا ملا کرتے تھے، فنشتری منہم الطعام، ان سے غلہ خریدتے، فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا، ان نبی اہو کہ ہم ایسی بیع کریں، حتی یبلغ بہ سوق الطعام، یہاں تک کہ وہ غلہ جو ہے کہاں پہنچ جائے، سوق الطعام یعنی غلے کی منڈی میں پہنچ جائے. قال ابو عبداللہ ھذا فی اعلی السوق، اور یہ اعلی السوق میں بازار کے بلند کنارے کی طرف. وَيُبَيِّنُهُ حدیث عبید اللہ، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آ رہی ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كانوا يبتاعون الطعام فی اعلی السوق، کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، بیع کیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے غلہ بازار کی بلند جانب جا کر، فیبیعونہ فی مکانہم، پھر اس کو وہیں پر بیچ ڈالتے تھے. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیعوہ فی مکانہ حتی ینقلوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کی جگہ پر بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ اس کو وہاں سے اٹھوا کے دوسری جگہ پر نہ لے جائیں. یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قافلہ جب بازار میں پہنچ جائے تو مثلاً سامان آ رہا ہے اور بازار کے قریب پہنچ گئے، تو اب کچھ لوگ جو خریدنے والے جیسے تھوک میں لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ آگے بڑھ کر بھاؤ کرنا شروع کر دیں، ایک سے بات کریں، دوسرے سے، تیسرے سے، دیکھیں کس کا ریٹ کتنا ہے، کیا قیمت، کیا وزن. تو پھر وہاں پر اگر وہ بولی دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کی اجازت ہے. کیوں اس کی اجازت ہے؟ اس لیے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنی قیمت کنفرم کر لے گا، بھی میں اتنا بیچ رہا ہوں، کیا اس کا واقعی یہی ریٹ ہے. تو وہاں چونکہ اور لوگ بھی ہوں گے اس لیے دھوکے کا امکان نہیں. لیکن شہر سے باہر جہاں وہ تنہا ہو اور لا علم ہو، اجنبی ہو، وہاں اسے دھوکا ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں پر منع کیا گیا. لیکن شہر کے اندر آ کے بازار ابھی شروع نہیں ہوا، یعنی بازار کی ابتدا ہے، تو بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. باب اذا اشترط فی البیع شروطا لا تحل، جب کوئی شرط رکھے بیع میں ایسی شرط کہ جو حلال نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءتنی بریرۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئیں، فقالت کہنے لگی کاتبت اہلی، میں نے مکاتبت کی ہے اپنے مالکوں سے، علی 9 اواق، 9 اوقیہ چاندی پر، فی کل عام اوقیۃ، ہر سال 1 اوقیہ ادا کرنا ہوگا. فَأَعِینِینِی، تو تم میری مدد کرو. فقلت، تو میں نے کہا، ان احب اہلک، اگر تیرے مالک پسند کریں، ان اعدھا لہم، کہ میں وہ تیار کر دوں ان کو، یعنی ساری قیمت بیک وقت ادا کر دوں، وَیَکُونُ وِلَاؤُکِ لِی، اور تمہاری ولا میرے نام ہو جائے، فعلت، تو میں ایسا کر دوں. یعنی قصہ کیا ہے، بریرہ اپنے مالک سے مکاتبت کرتی. مکاتبت کیا ہوتا ہے؟ مکاتبت ہے اپنی آزادی خریدنا اور اس کے اوپر لکھت پڑھت ہونا. اب مثلاً اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے تم آزاد کر دو اور میری آزادی کی جو قیمت تم لینا چاہتے ہو وہ میں تمہیں فراہم کر دیتا ہوں، تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی غلام ایسا مطالبہ کرے تو اسے مان لینا چاہیے، اس کے ساتھ مکاتبت کر لینی چاہیے. اب اگر یہ غلام پیسہ نہیں رکھتا تو کوئی اپنی آزادی کے لیے مدد چاہتا ہے تو صدقے خیرات میں سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی. آپ نے زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بات پڑھی تھی کہ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، تو یہ بار بار آپ پڑھتے ہیں قرآن میں. تو وہ کون سی گردنیں اور کہاں سے چھڑانے میں؟ کہ جب کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا صدقہ خیرات لینا چاہتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ صدقات اس کو بھی لگتے ہیں، اسے آپ دے سکتے ہیں. اب انہی میں بریرہ تھی، انہیں آزادی چاہیے تھی، انہوں نے اپنے مالک سے بات کی، مالک نے بات مان لی اور کیا طے پایا؟ 9 اوقیہ چاندی. اور کس طرح دینی قرار پائی کہ ہر سال 1 اوقیہ دے دی جائے گی. یعنی بریرہ نے سوچا ہوگا کہ میں سال بھر میں 1 اوقیہ جمع کر لوں گی اور وہ دیتی رہوں گی حتیٰ کہ 9 سال بعد میں آزاد ہو جاؤں. اب اس کے لیے وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچتی ہے کہ آپ میری مدد کریں. انہیں معلوم تھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک صاحب دل خاتون ہے، مدد کرتی ہیں، تو وہ ان کے پاس بڑی امید لے کر گئی. حضرت عائشہ نے سارا قصہ سنا اور کہا اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یک بارگی میں ان کی قیمت دے دوں اور تمہیں خرید کر آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا میرے نام منتقل ہو. فذهبت بریرہ الی اہلہا، تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس جاتی. فقالت لہم، تو وہ ان کو بتاتی ہیں. فابوا علیہا، تو وہ نہیں مانتے اس بات کو. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ولا کس کے نام ہو، انہی کے نام رہے. فجاءت من عندہم، تو وہ ان کے پاس سے پھر آتی ہیں حضرت عائشہ کی طرف. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے.
فقالت تو کہتی ہیں انی ارست ذالک علیہم، کون کہتی ہیں؟ بریرہ، کہ میں نے یہ آفر ان کو دی ہے. فابوا، لیکن انہوں نے نہیں مانی. الا ان یکون الولاء لهم، مگر اس شرط پر کہ ولا انہی کے نام ہوگی. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ نے بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی. فقال، تو فرمایا خذیھا، تم اس کو لے لو، یعنی چاندی دے کر اسے خرید لو. واشترطی لہم الولا، اور ان کے ساتھ ولا کی شرط لگاؤ. فانما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا جو ہے اسی کا حق ہے جو آزاد کرے. ففعلت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پھر الناس لوگوں میں. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں بیع میں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. ما کان من شرط، کوئی بھی ایسی شرط لیس فی کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فہو باطل، تو ایسی شرط باطل ہے. وان کان 100 شرط، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ ہوں. قضاء اللہ احق، اللہ کا حکم جو ہے وہ سب پر مقدم ہے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ کی شرط بھی سب سے زیادہ مضبوط ہے. وانما الولاء لمن اعتق، اور ولا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو کہ آزاد کرے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها، فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. حدیث گزر چکی ہے. باب بیع التمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں کھجور بیچنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب تو ہم کوئی چیز جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو خریدنے کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنس کے بدلے جنس لی جاتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے. اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں کہیں چلے جائیں تو وہ لوگ سودا خریدنے کے لیے گندم یا روئی یا گھر میں کوئی بھی جنس جو ہوتی ہے اسے دے دے کے دکانوں سے چیزیں لیتے رہتے ہیں، اور دکاندار پھر وہ بہت سا غلہ جب جمع ہو جاتا ہے تو آگے بیچ کے پیسے بنا لیتے ہیں. تو پہلے زمانے میں چیزوں کے بدلے چیزیں لی دی جاتی تھی. تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر ایسا کرنا ہو؟ حدثنا ابو الولید حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء، البر گیہوں، بالبر گیہوں کے بدلے، ربن سود ہے، الا مگر، ہاء وهاء یعنی اس طرح اور اس طرح. مراد کیا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ، ہاء وهاء ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد، آمنے سامنے. والشعیر بالشعیر، اور جو جو کے بدلے ربن سود ہے، الا ہاء وهاء مگر ہاتھوں ہاتھ. والتمر بالتمر ربن، اور کھجور کھجور کے بدلے ربن الا ہاء وهاء، وہ بھی ربا ہے مگر یہ کہ وہ دونوں برابر ہوں، نقد یعنی آمنے سامنے ہو، ایک ہی ویلیو کی ہوں ورنہ نہیں. مثلا اگر ایک اجوا ہے اور دوسری جو ہے ایک 100 ریال کلو ہے اور ایک 10 ریال کلو ہے، تو اب ان کا آپس میں تبادلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یا انسان یہ کہے کہ اچھا میں تمہیں 1 سال بعد اجوا کھجور دے دوں گا، تم فوری طور پر مجھے کیا کرو، جو کھجور تمہارے پاس ہے وہ 1 کلو مجھے دے دو. اب یہ ایک طرح سے سود کی قسم بن جاتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس کے درختوں پہ بھی کھجور نہیں لگی یا لگنے والی ہے، اور وہ اسے ضرورت ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے دے دو، اور ابھی چونکہ مجھے ضرورت ہے میں ضرورت پوری کر لیتا ہوں، میں تمہیں 6 ماہ بعد اس سے زیادہ بہتر کھجور اتنی دوں گا. تو یہ کیا بن گیا؟ سود بن گیا، کیونکہ بڑھا کے دیا نا، اس نے مطالبہ کیا بڑھا کے لینے. یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھے تو پھر یہ آگے باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ آپ کہیں گے کہ جی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یہ کیا کھیل ہے. باب بیع الزبیب بالزبیب، منقع کو منقع کے بدل، والطعام بالطعام، اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میرے پاس بھی اناج ہے اور آپ کے پاس بھی، تو بھلا میں آپ کو کیوں بیچوں گی، آپ مجھے کیوں دیں گے؟ ضرورت تو نہیں نا. وہ اس صورت میں بیچنا کہ جب نقد اگر لین دین ہو رہا ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے، جائز ہے کہ دونوں کی ویلیو ایک ہے، ان کا ماپ ایک ہے، تو ہم چینج کر سکتے ہیں. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص جنس ایک کسی کو پسند ہوتی ہے، دوسری دوسرے کو پسند ہوتی ہے، حالانکہ ویلیو میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. مثلا آٹا ہی ہے تو آٹے کی قسمیں ذرا فرق ہوتی ہے نا. بعض لوگ باریک آٹا کھانا پسند کرتے ہیں، بعض موٹا کھانا پسند کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر اس میں چھوٹی بہت کمی بیشی ہے تو اگر باہم رضامندی سے ایک دوسرے کے وہ تبدیل کر رہے ہیں تو کوئی ہے. لیکن اگر تبدیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ منع ہے.
حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا ہے. مزابنہ کا معنی ہوتا ہے باغ کا پھل فروخت کرنا. اگر کھجور ہے تو خشک کھجور کے ماپ کے حساب سے، انگور ہے تو کشمش کے ماپ سے، اگر کھیت ہے تو متعین طعام دے کر ان سب صورتوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ سوکھی کھجور اور تر کھجور کے وزن میں اور اس میں فرق ہے. اسی طرح منقع جو ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، انگور کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو وہ جا کے کہتا ہے کہ یہ انگور کا کلو مجھے دے دو اور میں تمہیں ایک ہفتے کے بعد اتنا منقع دے دوں گا، تو یہ برابر کی بات نہ ہوئی. اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہے. اس نے اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا تو اس سے روکا گیا. والمزابنہ تو بیع التمر بالتمر کیلا، اور مزابنہ کیا ہے کہ درخت پر کی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے ماپ کر بیچا جائے. وبیع الزبیب بالکرم کیلا، اور اسی طرح بیل کے اوپر جو انگور لگا ہوا ہے اس انگور کو منقع کے بدلے بیچنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. یعنی جو کھجور ابھی درخت سے اتری نہیں اور وہ انگور جو بیل سے توڑا نہیں گیا اس کا اندازہ کر کے خشک کھجور یا منقع کے بدلے بیچنا درست نہیں، کیونکہ اس میں بھی کمی بیشی کا احتمال ہوگا. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ قال والمزابنۃ ان یبیع التمر بکیل ان زاد فلی وان نقص فعلی، کہ مزابنہ کیا ہے کہ کوئی شخص بیچے کھجور کو ناپ کر، ان زیادہ اگر زیادہ ہو جائے فلی تو میرے لیے، و ان نقصا اور اگر کم ہو فعلیہ تو میرے ذمہ، یعنی پھر دوں گا. قال وحدثني زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الارایا بخرصها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی اجازت دی ہے اندازہ کر کے. اب ارایا اور اریہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھ لیں تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے. ارایا اریہ کی جمع ہے. مثلا ایک شخص نے کسی کو ایک کھجور کا درخت ہبہ کر دیا، مثلا گھر میں کھجور لگی ہوئی تھی تو اس نے کسی فقیر یا مسکین کو کہا کہ یہ درخت تمہارے نام میں ہبہ کرتا ہوں، اس کا پھل تم کھا لیا کرو. صدقے کی ایک قسم ہے یہ بھی. اور اس کی آمدنی جو ہے یعنی وہ جو پھل ہے 5 وسق کھجور سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، وسق ایک پیمانہ ہے. اب یہ ہے کہ جس کو وہ ہبہ کیا گیا وہ تازہ کھجوریں توڑنے کے لیے آتا ہے، روز آتا ہے. اب گھر والا ڈسٹرب ہوتا ہے. ذرا سوچیں آپ کے باغیچے میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس کو آپ نے صدقہ کر دیا کسی کے لیے. اب کیا ہے، گھر آپ کا ہے، درخت آپ کا ہے، اس کا پھل صدقے کی نیت سے آپ نے کسی کے نام کر دیا. اب وہ پھل کس کا ہو گیا؟ جس کے نام آپ نے دیا. اب آپ سوئے پڑے ہیں، کبھی وہ سویرے کبھی دوپہر کبھی شام، وہ دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھولو میں نے اپنی کھجوریں توڑنی. اب تو مشکل ہو گئی، ایک ڈسٹربنس ہے. اب اس کا کیا حل ہو؟ اب وہ حل کیا کرتا ہے کہ اندازہ کر کے خشک کھجوریں عوض میں دے دیتا ہے. اچھا بھائی یہ لے جاؤ، اور بس وہ جو نیت کی تھی نا میں نے وہ میں نے پوری کر دی. تو یہ جو بیع ہے وہ تر کے بدلے خشک، ویسے تو اجازت نہیں ہے کیونکہ دونوں کے وزن اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. یعنی اس مجبوری کے تحت ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ مالک کیا کرے، وہ اندازہ کر لے کہ بس 10 کلو کھجوریں لگی ہوئی ہیں درخت پہ، وہ ان کے بدلے 10 کلو کھجوریں خشک جو پہلے پچھلے سال کی گھر میں رکھی ہوئی تھی مثلاً ان کو اٹھا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تمہارا میرا معاملہ ہو گیا. اس کی اجازت. یعنی عام حالات میں اس تجارت کی اجازت نہیں کہ تر کھجوروں کے عوض خشک کھجوریں کوئی لے یا دے. ٹھیک ہے، کیا حکم ہے کہ برابر کی ہو ویلیو. ہاں یہ ہو سکتا ہے مثلاً خشک کھجوریں آدھی اور اس کے مقابلے میں تر جو ہے وہ دگنی، وہ ویلیو کر لی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی درخت کے اوپر اندازہ کرتا ہے کہ یہ 10 کلو ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ 10 کلو بیچنا چاہتا ہے اور بیچ کر قیمت کیا لے رہا ہے، 10 کلو خشک کھجوریں لے رہا ہے، اس کی نہیں اجازت. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی قیمت میں فرق ہے. اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ تو وہ نہ دے دینے والا وہ کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی دینے میں کوئی مجبوری ہو، وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہو یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو. ایسی صورت میں اجازت نہیں. لیکن یہ شکل جس میں میں نے آپ کو وہ نقشہ کھینچ کے بتایا کہ کسی نے گھر کا درخت ہبہ کیا اور پھر مصیبت میں پڑ گیا تو اس جان چھڑانے کے لیے اندازہ کر کے اتنی خشک کھجوریں دے کے اسے فارغ کر دے اور وہ درخت کی کھجوریں اب وہ جو کسی کے نام ہبہ کی تھی وہ خود استعمال کر لے، تو اس کی اجازت ہے. یہ بیع اریہ کہلاتی ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام نے کوئی بھی جو قانون یا اصول دیا ہے
وہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس طرح کا نہیں، ہر چیز میں استثنائی صورت موجود ہے. لیکن وہ رخصت کب ہوگی؟ جب کوئی شرعی دلیل کے ساتھ اس رخصت کا اہل ہوگا. بیٹھے بٹھائے رخصت نہیں مل سکتی بغیر کسی عذر کے. باب بیع الشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو بیچنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان مالک ابن اوس اخبرہ انہ التمس صرفا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مالک بن اوس نے اپنے اشرفیاں توڑوانا چاہی، یعنی چینج کرانا چاہی. بمئت دینار، 100 دینار یعنی 100 اشرفیاں تھی، ان کو چینج کرنا چاہا یعنی توڑوانا چاہا. فدعانی طلحہ بن عبید اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو طلحہ بن عبید اللہ نے بلا بھیجا. فتراودنا، تو مالک کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ تکرار شروع کر دی. تراودہ کا مطلب ہوتا ہے باہم تکرار. رے واو دواد اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تابعدار کرنا، مسخر کرنا، یعنی ہر شخص دوسرے کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حتی استرف منی، یہاں تک کہ وہ پھرانے لگے مجھ سے، یعنی وہ اشرفیاں لے کر. فاخذ الذهب، تو لیا سونا، یقلبها فی یدہ، اس کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرنے لگے. ثم قال، پھر کہا حتی یأتی خازنی من الغابہ، یہاں تک کہ آ جائے میرا خزانچی غابہ سے. وعمر یسمع ذلک، عمر یہ بات سن رہے تھے. فقالا، تو کہنے لگے واللہ لا تفارقہ، اللہ کی قسم تم مت جدا ہونا اس سے. کس سے؟ طلحہ سے. حتی تأخذ منہ، جب تک کہ تم لے نہ لو اس سے اس کا چینج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ها، کہ سونا سونے کے بدلے بیچنا ربا ہے مگر نقد. والبر بالبر ربا الا ها، والشعیر بالشعیر ربا الا ها، والتمر بالتمر ربا الا ها، اور سب کا معنی پیچھے گزر چکا ہے. باب بیع الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا بیچنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ اب مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سونے کا ایک زیور بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک سونا جو ہے وہ بالکل پیور شیپ میں ہے، پیور فارم میں ہے. اب جو پیور فارم میں ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جو زیور بنا ہوا ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی. کیوں کم ہوتی؟ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھوٹ ہے مثال کے طور پر. لیکن ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی بنوائی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہر ایک کی الگ ویلیو مقرر ہوگی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ایک زیور جو ہے وہ 10 تولے کا ہے تو 10 تولے آپ دے کر 10 تولے کی ایک سونے کی ڈلی لے لیں. نہیں، اسی وقت ہوگی کہ جب دونوں کی ویلیو ایک ہو. اگر ایک 20 کیرٹ کا اور ایک 24 کیرٹ کا ہے تو اس صورت میں تبادلہ نہیں ہو سکے گا. یعنی کسی بھی صورت میں جب ایک شخص جو ہے اس کو حق کم مل رہا اور دوسرے کو زیادہ، مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ مجبوری کے مارے بھی زیور بیچ ڈالتے ہیں نا، تو اب اس زیور کو بیچ کر دوسرا اس کے بدلے میں کچھ اور سونا لینا، اس کی کچھ اور ضرورت، مثلا کوئی سونار ہے تو اس کے کچھ سیٹس پرانے ڈیزائن کے ہو گئے، اب وہ اس کے سر سے نہیں اترتے تو وہ ان کو دے کر اس کے بدلے میں کچھ اور لے رہا ہے، تو وہ اسی صورت میں جائز ہے جب دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہو. اگر ویلیو ایک نہیں ہوگی تو وہ سود قرار پائے گا. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا یحیی بن ابی اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکر قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب، مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر. برابر کس لحاظ سے؟ ضروری نہیں وزن کے اعتبار سے بلکہ ویلیو کے اعتبار سے. والفضة بالفضة الا سواء بسواء، اور چاندی چاندی کے بدلے کس طرح؟ برابر برابر. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، اور سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا بھی لے دے سکتے ہو جیسے تم چاہو، لیکن ویلیو ایک جیسی ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دھوکے سے بھی منع کیا گیا ایک طرح سے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح ویلیو نہیں معلوم ہوتی کسی چیز کی اور وہ ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیچ ڈالتے ہیں. باب البیع الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے چاندی. حدثني عبید اللہ بن سعد حدثنا امی حدثنا ابن اخی الزہری عن امه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان ابا سعید حدثه مثل ذلك حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال یا ابا سعید ما هذا الذي تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ہیں جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو. فقال ابو سعید، تو ابو سعید کہتے ہیں اس صرف کے بارے میں، یعنی چینج کرنے کے بارے میں، یعنی توڑوانے کے بارے میں، مثلا ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے، مثال کے طور پر
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل، کہ سونا سونے کے بدل برابر برابر، مثل بمثل یعنی اسی جیسا، یعنی ویلیو برابر، اور چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر، یعنی جیسے ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی آپ لیتے ہیں، ویسے $100 کے بدلے آپ کو $100 تو نہیں ملیں گے، ویلیو فرق ہے نا. تو مثلا 4600، تو اب وہ کہیں کہ جی یہ آپ کیسے 4600 لے رہے ہیں، تو برابر برابر تو نہ ہوا کہ برابر ہے، بظاہر تو عدد میں فگر میں تو برابر نہیں، لیکن برابری کس کی کرنی ہوگی؟ یہاں جو مثلاً بمثلاً ویلیو کی برابری مراد ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبيعوا الذهب بالذهب، مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر، یعنی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو. ولا تشفوا، تشفوا کا معنی ہے ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے بیچنا، ایسا نہ کرو. بعضها على بعض، ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، اور چاندی کے بدلے چاندی مگر یہ کہ برابر کی ہو. ولا تشفوا، تشفوا کا معنی کیا ہے؟ ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو. بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ادھار کو نقد کے بدلے نہ بیچو. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف ادھار اور دوسری طرف نقد. باب بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کے بدلے دینار بیچنا جو ہے ادھار کے ساتھ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نساء، نسیئہ کہتے ہیں ادھار کو، یعنی پوسٹ پون کرنا. نسی ہوتا ہے نا کسی چیز کو اپنے وقت سے دیر کر دینا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے جو پھیرا کرتے تھے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا الضحاک بن مخلد حدثنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار ان ابا صالح الزیات اخبره انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم فقلت له ان ابن عباس لا يقوله فقال ابو سعید سألته فقلت سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووجدته في کتاب اللہ. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اللہ کی کتاب میں پایا ہے؟ قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہتا اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ولکننی اخبرنی اسامہ، لیکن یہ بات مجھ کو اسامہ بن زید نے بیان کی ہے. کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ربن الا فی النسیئہ، کہ سود نہیں ہوتا مگر جب ادھار میں ہو. مسلم کی روایت میں مزید یہ آتا ہے کہ برابر برابر جس نے زیادہ لیا وہ سود میں پڑ گیا. اور یہاں پر مراد کیا ہے کہ ادھار کر کے جب کسی کی چیز کی قیمت زیادہ لگائی جائے تو وہ دراصل کیا ہو جاتا ہے؟ سود ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.